ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اے لوگوں، قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، بہت اہم ترین شعبہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی بہن، بیوی، خاندان، مال تجارت اور مکان، ان سب چیزوں سے محبت، ان سب چیزوں کی محبت یہ فطری چیز ہے کہ فطرتاً انسان کو یہ چیزیں محبوب ہوتی ہیں، ان چیزوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن رب تعالی عز و جل اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرے کی حد میں داخل ہو چکے، خطرے کی حد میں داخل ہو چکے۔ کب؟ جبکہ ان دیگر چیزوں کی محبت میری محبت اور میرے محبوب کی محبت سے غالب آ جائے تو تم خطرے کی حد میں داخل ہو چکے، اور بہت جلد تم کو میرا غضب اور عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلا
کہ ایک مومن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے، بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، آپ کا عشق، یہ مقدم ہے تمام چیزوں سے۔ خود میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں نقل کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ مومن کامل ہونے کا پتہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کامل بننا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہو؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق کامل عطا فرمائے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر قربان جائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، زبان حق کے ترجمان سے یہ سنا کہ مومن کامل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کا اظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عمر، اب اے عمر۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کون تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے بنفس نفیس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو پایا، ڈائریکٹ براہ راست پیارے آقا علیہ السلام کی محفلوں میں بیٹھتے، ان سے اکتساب فیض کرتے، تو میرے آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام ایک لمحے کے لیے بھی
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے چین دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے. بس ان کی یہی دھن ہوتی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاد رہیں. جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد، بھائی اور شوہر پروانہ وار لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے. انہیں جب یہ خبر ملی اس کا کچھ غم نہ کیا. بھائی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، والد شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، اس کا انہوں نے کوئی غم نہ کیا. بس یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں. جب ان کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیریت اور عافیت سے ہیں، تو بولی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھا دیں، یعنی میں اپنی آنکھوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شربت پی لوں. آپ کو دیکھ کر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے تابانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کپڑے کو پکڑ کر کہنے لگیں آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی آپ سلامت رہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلامت رہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے میری ہر مصیبت ہیچ ہے، چھوٹی ہے، کم ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا. لیکن میرے آقا، میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں گے، اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب کہیں آپ کو دیکھ نہ سکوں. اب یہ کیسی خواہش کا اظہار ہے کہ دنیا میں آپ میری جان سے بھی مجھے عزیز ہیں، میری اولاد سے بھی عزیز ہیں، اور جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں میرے بیتاب قلب کو چین نہیں آتا. دنیا میں تو میں آپ کے جلوے دیکھ لیتا ہوں، جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے اور آپ تو بلند و بالا مقام میں ہوں گے اور میں نیچے درجے میں ہوں گا، تو میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا. یہ سن کر میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئے. پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 69، ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک لمحے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے چین دیکھنا گوارا نہ کرتے. فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام کے نرغے میں آ گئے اور صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ تنعیم بھیجا
تنعیم یہ ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کو بھیجا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان نے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا، زید میں تم کو خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم ان کو قتل کریں؟ کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو اور تم سکون و اطمینان سے اپنے اہل میں رہو؟ قربان جائیے اس عاشق رسول پر، جس کے دل میں واقعی محبت رسول، حقیقی محبت رسول تھی، حقیقی عشق رسول ان کے دل میں تھا، سینے میں تھا۔ کیا جواب دیا؟ حضرت زید نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بھی ہیں انہیں کانٹا بھی چبھ جائے، تو میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا، اور میں اطمینان سے اپنے اہل کے ساتھ سکون میں رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہے، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو کہ جیسی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، محبت رسول کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا چین نہ سمجھا، اپنا چین نہ سمجھا، اپنی راحت نہ سمجھی، اپنی جان نہ سمجھی، بلکہ یہ سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ دھوپ کا وقت ہوتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان کا انتظام کرتے، پڑاؤ ڈالا جاتا تو خیمہ نصب کرتے، معارکے ہوتے یعنی جنگوں میں شریک ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بن کے حفاظت کرتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کون کرے؟ ان کا رب ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو بظاہر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ بنتے، لیکن در حقیقت وہ اپنی حفاظت کرواتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا اور آپ کی زوجہ نے کہا، ہائے غم، ہائے غم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بلکہ خوشی کی بات کہ میں آج اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت عبید بن جریح نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے دیکھا آپ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کے بے بال جوتے پہنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہوتے،
اسی لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پہننے کو پسند کرتا ہوں. یعنی صحابہ کرام فالو کیا کرتے تھے کس کو؟ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر معاملے میں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح کھانا تناول فرماتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، آپ کے نشست و برخاست کا کیا انداز ہے. تو آپ کو صحابہ کرام فالو کیا کرتے تھے ان ساری باتوں میں، یہاں تک کہ جوتا پہننے کے معاملے میں بھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بس میں یہ جوتے پہنتا ہوں، لیکن وجہ کیا بیان کی؟ جب پوچھا گیا کہ آپ بغیر بال والے جوتے کیوں پہنتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جوتے پہنا کرتے تھے، اس لیے میں بھی ایسے جوتے پہنتا ہوں. تو یہ ان کا محبت کا انداز تھا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی. میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا. جو کی روٹی اور شوربہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا. کھانے کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو شریف کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں. اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا. اب انہوں نے چونکہ دیکھا نا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند ہے، تو کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ دیکھا تو بس مجھے بھی کدو سے پیار ہو گیا. لوکی شریف، سبحان اللہ. امام ابو یوسف جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کے سامنے اس روایت کا ذکر کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے. اس وقت وہاں موجود حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں ہے، یعنی اس نے کدو شریف کو ناپسندیدہ قرار دیا. یہ سن کر امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کھینچ لی اور فرمایا تجدید ایمان کر، ورنہ تم کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. کہ تم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند والی چیز کو کہا کہ مجھے ناپسند ہے. سبحان اللہ. جس بڑے سے محبت ہوتی ہے اس کی عظمت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے. جس کی بھی محبت ہوتی ہے اس کی تعظیم و عظمت جو ہے وہ دل و دماغ پہ غلبہ کرتی ہے، چھا جاتی ہے. پھر یہ چاہنے والا اپنے محبوب کی تعظیم اور اس کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے. اسلام نے تو ہر بڑے کی تعظیم کا درس دیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس میں احترام مسلم کا درس دیا جاتا ہے، اپنے سے بڑوں کے ادب کا درس دیا جاتا ہے، تعظیم کا درس دیا جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور نبی آخر الزماں پیارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سارے بڑوں میں سب سے بڑے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے.
ران بھی ہے اس اونچے سے ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سارے بڑوں میں سب سے بڑے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس لیے آپ کی تعظیم بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ تعظیم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 26 سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں، اس آیت کریمہ میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے معاً بعد یعنی اس کے فوراً بعد رسول معظم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اور پھر اللہ عز و جل نے اپنی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب تعالی نے اپنی تسبیح پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم کر کے عظمت حبیب کی اہمیت اور عظمت میں کس قدر اضافہ کر دیا کہ اپنی تسبیح سے پہلے فرمایا کہ رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور پھر اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بولیں۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کی کامرانی کا، کامیابی کا اس طرح اعلان فرمایا۔ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور نصرت کرنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ ارشادات ربانی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیش نظر تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعظیم کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کی بھی اس طرح تعظیم نہ کی جا سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و توقیر کا حال دیکھ کر صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ تاثر پیش کیے، گویا یہ اپنے کا نہیں غیر کا تاثر ہے۔ آپ نے کہا، اے لوگوں، خدا کی قسم، میں بادشاہوں کے دربار میں بھی پہنچا ہوں، کیسر و کسریٰ
اور نجاشی کے ڈھیریوں پر بھی حاضری دی۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ان کے دہن اقدس سے لعاب مبارک نکلا وہ کسی نہ کسی شیدائی کے ہاتھ میں پڑا جسے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر مر لیا۔ جب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہن سے لعاب مبارک نکلتا تو صحابہ کرام پروانہ وار اس لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس وقت ان کے تاثر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پر پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پرسکون رہتے ہیں اور تعظیم و توقیر میں ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں تو وضو کا جو پانی ٹپک رہا ہے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے چہروں پہ ملتے، پیش قدمی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے، کوشش کرتے کہ کوئی بھی بات ایسی جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہو ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا انداز تعظیم و توقیر، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بیگانے نے پیش کیا کہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے واقعات کی دنیا میں توقیر و تعظیم رسول کی کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں۔ انہیں تو آپ کتابوں میں پڑھیں، کئی کتابیں اس پہ لکھی گئی کہ صحابہ کرام کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لے آئے۔ جب پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو کیا پیارا جملہ کہا کہ میرے لیے میرا اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، صدیق کے لیے اس کا رب اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات اتنے ہیں کہ اگر بیان کیے جائیں تو بیان کرنے والا کرتا جائے اور سننے والے سنتے جائیں، لیکن یہ واقعات ختم نہ ہو۔ ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں اور دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، کیونکہ ان کے دل میں حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی، اور محبت اطاعت کرواتی ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ بندہ جس سے محبت ہے اس کی بات مانے گا۔ آج بھی ہم سب کو اپنے دلوں میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مزید بڑھانا ہے۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل عمل کا جذبہ بھی بڑھتا جائے گا۔ جتنی محبت بڑھے گی اتنا عمل بڑھے گا، اور محبت بڑھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا یہ پاکیزہ ماحول، یہ پیارا پیارا مدنی ماحول کہ جس میں ہر طرف عاشقان رسول نظر آتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے متوالے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ رکھنے والے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ یہ مدنی ماحول ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے گا، ہمارے عشق میں مزید اضافہ کرے گا۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے
3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، ایک ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان عاشقان رسول کے ساتھ ہم بھی سنتوں بھرا سفر اختیار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، ہمارے اندر مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے گی، ان کے عشق کا جذبہ بڑھے گا، محبت مزید بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا عمل بڑھتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوغات اور خیرات عطا فرمائے، اور اسی محبت میں ہمارا جینا ہو، اور جب ہم مر رہے ہوں ایک کاش ایسا ہو جائے سنہری جالیاں سامنے ہوں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیارا پیارا مبارک چہرہ ہم پہ ظاہر فرما دیں، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اور جب انتقال کر جائیں اس وقت بھی ہمارا لاشا جھوم جھوم کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر